بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دو رمضان المبارک۔ آج قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے آخری لفظ پر ہم بات کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے روزے کے مقصد کو بیان فرمایا کہ رمضان المبارک کا روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ ہر چیز کا ایک جسم ہوتا ہے اور اس کی ایک روح ہوتی، جیسے نماز کا ایک جسم ہے، ظاہری طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کی روح اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ ایسے ہی جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کا ایک ظاہر ہے، اس کی شکل ہے، اس کا جسم ہے، لیکن اس کی روح یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی صفت اور ایسی عادت پیدا ہو جائے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم گناہوں سے دور رہنے والے بن جائیں، ہمارے اندر ایک ایسی اسپرٹ اور ایک ایسی طاقت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں رمضان کے روزے کے ذریعے کہ رمضان المبارک کے بعد اور خود رمضان المبارک میں ہمارے لیے گناہوں سے بچنا، اپنے آپ پر، اپنے نفس پر قابو پانا آسان ہو جائے۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ روزے کی روح مجاہدہ ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارے اندر مجاہدے کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص صرف روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے نہیں بچتا، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے نہیں بچاتا ہے، اپنے بدن کے اعضاء کو گناہوں سے نہیں بچاتا ہے، تو یہ روزے کے مقصد سے خالی وہ اپنے روزے کو کر رہا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، بخاری شریف کی روایت ہے، جو شخص جھوٹ بولنا، جھوٹ کے مطابق زندگی گزارنا اگر نہ چھوڑے گا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو ایسا شخص کھانے پینے سے رکا ہوا ہے بس، اور ایسے شخص کے کھانے پینے سے رکے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ نبی نے یہ بھی فرمایا، مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 177 پر روایت ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو صرف پیاسا رہنا ہی ملتا ہے، وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِّن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے ہی رات میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں جو صرف جاگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے یہ بہت اہم موقع ہے۔ سال بھر انسان بے احتیاطی کی زندگی بھی بعض دفعہ گزار لیتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک موقع، گولڈن چانس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر معافی کرائے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ روزہ عطا کیا ہے۔ یہ روزہ صرف کوئی خانہ پوری کا نام نہیں ہے، یہ روزہ اللہ سے جڑ جانے کا، اللہ کو پا لینے کا، اللہ کی محبت کو حاصل کر لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے ہر لمحے کو ہم بہت احتیاط کے ساتھ، کم از کم چلتے پھرتے ذکر اذکار کے ساتھ، اور جب جتنا زیادہ ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ میں، اور اعمال تراویح کے اہتمام کے ساتھ میں، تہجد کے اہتمام کے ساتھ میں ہم رمضان المبارک کو گزاریں۔ اللہ اگر توفیق دیں تو اپنے بزرگوں اور اسلاف کی زندگیاں بھی ہم پڑھیں کہ انہوں نے رمضان المبارک کی کیسی قدردانی کی۔ چند مسائل ذہن میں رہیں۔ اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اگر وہ شخص ایسی عمر کے مرحلے کو پہنچ چکا ہے کہ اس کے بعد بھی اس کو امید نہیں ہے کہ میں روزہ رکھ پاؤں گا، یا دوسرے ایسا شخص ہے کہ جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے کسی بیماری کی وجہ سے، مثلا آج کل لوگوں کو شوگر وغیرہ کی بیماری ہے، ایسے بیماروں کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ وہ بیمار
روزے کا فدیہ ادا کریں۔ فدیہ کیسے ادا کریں گے؟ 2.25 کلو گیہوں ایک روزے کی جانب سے وہ غریب کو دیں گے، یا کم از کم اگر آج لاک ڈاؤن کے حالات میں اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور جن حالات میں بھی جس چیز کی غریب کو زیادہ ضرورت ہے وہ دینا زیادہ افضل اور بہتر ہوتا ہے، اسی لیے 2 کلو گیہوں کی اگر ہم قیمت دیکھیں تو تقریباً 50 سے 60 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے، تو ہم یہ قیمت دے دیں۔ لیکن وہ بیمار جو وقتی طور پر بیمار ہے، اس سے سر دکھ رہا ہے، یہ وقتی بیماری ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اگر ان کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو ان کو رمضان کے بعد میں قضا کرنی ہے، ان کو فدیہ نہیں دینا ہے۔ ایسے ہی عورتیں بطور خاص اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ ہر مہینے عورتوں کے جو روزے عورتیں جو ہر مہینے ماہواری کی وجہ سے نماز سے رہ جاتی ہے، اسی طرح رمضان میں جو ان کے روزے رہ جاتے ہیں تو رمضان کے روزوں کی ان کو قضا کرنی ہے، ان کو فدیہ نہیں دینا ہے۔ البتہ نماز اللہ رب العزت نے ان سے معاف کر دی ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے ان کو رمضان کے بعد میں قضا کرنے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اللہ رب العزت نے مسافر کے لیے گنجائش دی ہے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی اسے رخصت اور اجازت دی گئی ہے، البتہ رمضان کے بعد میں وہ قضا کرے گا۔ ایسے ہی وہ بیمار جو وقتی طور پر بیمار ہے، اگر وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اللہ نے انہیں اجازت دی ہے، لیکن رمضان کے بعد میں انہیں قضا کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی وہ بیمار جس کو روزہ نہ رکھنے کی وقتی طور پر اجازت ہے یا مسافر ہے، اس کے باوجود اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کا یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ روزانہ 9:45 سے 10 بجے کے درمیان میں، رات میں 9:45 سے 10 بجے کے درمیان میں رمضان المبارک میں انشاءاللہ یہ مختصر باتیں اور مختصر